حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ طیبہ ہجرت کے لیے سفر پر روانہ ہوئے تو راستے میں غار سور میں 3 دن قیام کیا۔ ابھی سفر بہت لمبا تھا اور گرمی کی شدت بہت زیادہ تھی۔ سفر کے دوران پیاس محسوس ہوئی تو راستے میں ایک مقام نظر آیا تو حضور نے فرمایا، عرب کے لوگ مہمان نواز ہوتے ہیں، ہمیں ان سے کچھ کھانے پینے کو مل جائے گا۔ یہ گھر حضرت معبد رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا، جن کے مقدر کا ستارہ چمکا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک قدم ان کی جھونپڑی میں رکھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں کھانے کو کچھ مل سکتا ہے؟ تو معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، کھانے کو تو اس وقت کچھ نہیں، لیکن یہ ایک بکری ہے، اس کا دودھ بہت کم ہے، اس سے آپ کا گزارا نہیں ہوگا، آپ چاہیں تو اسے ذبح کر سکتے ہیں۔ آپ نے پوچھا، کیا میں اس کا دودھ دو سکتا ہوں؟ حضرت معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جی۔ آپ نے جب اپنے دستے مبارک بکری کے تھنوں پر لگائے تو اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا دودھ دوہا اور خود بھی پیا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بھی پیا، اور آپ کے غلام حضرت عبداللہ بن اریکت نے بھی خوب سیر ہو کر پیا، اور پھر برتن بھر کر حضرت معبد کے حوالے کر کے وہاں سے تشریف لے گئے۔ حضرت معبد بہت حیران ہوئی کہ جو بکری دودھ نہیں دے سکتی تھی، اس کے تھنوں سے دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب آپ کا خاوند گھر آیا تو سارا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا اور معبد سے دریافت کیا تو آپ نے کہا، ایک نوری مکھڑے والے کالی زلفوں والے تشریف لائے تھے، یہ سب انہی کی برکت ہے۔ آپ کے خاوند پہلے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سن چکے تھے۔ اے معبد، تم خوش بخت ہو کہ تم نے انہیں دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا، مجھے بتاؤ ان کا حلیہ مبارک کیسا تھا؟ حضرت معبد کا دل پہلے ہی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرکز بن چکا تھا۔ آپ کے اندر طوفان اٹھ رہا تھا کہ کوئی پوچھے تو میں آنکھوں دیکھا حال بیان کروں۔ آپ فرماتی ہیں، میں نے ایک ایسی ہستی کو دیکھا جس کا حسن نمایاں تھا، جس کی ساخت بڑی خوبصورت اور چہرہ ملیح تھا۔ نہ رنگت کی زیادہ سفیدی اس کو زیادہ معیوب بنا رہی تھی، اور نہ گردن اور سر کا پتلا ہونا اس میں نقص پیدا کر رہا تھا۔ بڑا حسین اور بہت خوبرو، آنکھیں سیاہ اور بڑی تھیں، پلکیں لا بنی تھیں، ان کی آواز گونجدار تھی، سیاہ چشم، سرمگین، دونوں ابرو باریک اور ملے ہوئے، گردن چمکدار تھی، ریش مبارک گھنی تھی۔ جب وہ خاموش ہوتے تو پروقار ہوتے، جب گفتگو فرماتے تو چہرہ پر نور اور بار رونق ہوتا، شیریں گفتار، گفتگو واضح ہوتی، نہ بے فائدہ ہوتی نہ بیہودہ، گفتگو گویا موتیوں کی لڑی ہے جسے موتی جھڑ رہے ہوتے۔ دور سے دیکھنے پر سب سے زیادہ باروب اور جمیل نظر آتے، اور قریب سے سب سے زیادہ شیریں اور حسین دکھائی دیتے۔ قد درمیانہ تھا، نہ اتنا طویل کہ آنکھوں کو برا لگے اور نہ اتنا پست کہ آنکھیں حقیر سمجھنے لگیں۔ آپ 2 شاخوں کے درمیان ایک شاخ کی مانند تھے جو سب سے سرسبز و شاداب اور قداور ہو۔ ان کے ایسے ساتھی جو ان کے گرد حلقہ بنائے ہوئے تھے، اگر آپ انہیں کچھ کہتے تو فوراً اس کی تعمیل کرتے، اگر آپ انہیں حکم دیتے تو فوراً بجا لاتے۔ سب کے مختوم، سب کے محترم، نہ وہ ترش رو تھے، نہ ان کے فرمان کی مخالفت کی جاتی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے عقیدت اور محبت مصطفیٰ سے جگمگاتی ہوئی آنکھوں سے ستارے پھوٹ رہے ہوں، لفظوں نے رنگ اور خوشبو کا لبادہ اوڑھ لیا ہو، جلوہ حضور نے علم اور عشق کے آفتاب کی کرنیں لٹا دی ہوں۔ محققین نے حضرت معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے بیان کردہ حلیہ مبارک کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی نعت قرار دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر ٹھہر کر آپ کے گھر سے تشریف لے گئے، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لفظوں کی کہکشاں بکھیر دی۔ تیری خوش بختیاں اے معبد کوئی کیا جانے، تیرے الفاظ میں گم ہے زمانے بھر کے فرزانے۔ جب حضرت معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کیا تو ان کے شوہر کہنے لگے، یہ تو وہی صاحب قریش ہیں جس کا زمانہ دیوانہ ہے، میں ضرور جا کر ان سے ملوں گا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں کے در و دیوار خوشی سے جھوم رہے تھے، ہر طرف توحید و رسالت کے اجالے اپنا نور بکھیر رہے تھے۔ حضرت معبد بھی اپنے خاوند کے ساتھ مدینہ منورہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوئیں اور دونوں دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور یہ حضرت معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا اعزاز ہے کہ انہوں نے حضور کا حلیہ مبارک بیان کیا۔
حضرت محبت فرماتی ہیں وہ بابرکت بکری جس کے تھنوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ دوہا تھا، وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک ہمارے پاس رہی، لیکن اس کے دودھ میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی۔